یہاں فرمایا کہ علم والوں نے گواہی دی، تو اس سے مراد انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ شام کے راہبوں میں سے جو آسمانی کتاب کا علم رکھتے تھے اور راہب تھے، ان میں سے دو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی آخر الزماں کے شہر کی یہی صفت ہے، یہی نشانی ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ نبی آخر الزماں کی نشانی کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس طرح کا شہر ہوگا، یہ وہی شہر ہے۔ پھر آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک کو اور آپ کی خوبیوں کو توریت کے مطابق دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ فرمایا ہاں۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد یا احمد سنے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اگر محفل میں ایک ہی مجلس میں بار بار سنے تو ایک بار پڑھنا واجب ہے اور بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کو سن کر دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو کعبے کے اندر 360 بت سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے انصاف سے قائم ہو کر گواہی دی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ العزیز عزت والا ہے، غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں۔ کفار نے اپنے دین کو افضل اور مقبول کہا تو اس آیت میں ان کے دعوے کو رد کیا گیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا دین مقبول ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا دین مقبول ہے، کفار کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ تو اس آیت نے سب کا رد کر دیا۔ حق پر صرف وہی ہے جو اسلام کو ماننے والا ہے، دین صرف اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں ان کا بھی رد ہو گیا۔ سیکولر اور لبرل لوگ کہتے ہیں دین تو سب اللہ ہی کے ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندو مذہب ہو، مجوسی آگ کی پوجا کرتا ہے، سب اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور پھوٹ میں نہ پڑے اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ انہیں علم آ چکا
بغیم بینہم، آپس کی جلن کے باعث، اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے رد میں نازل ہوئی، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور انہوں نے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اہل کتاب نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ وہ اپنی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت صفت دیکھ چکے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی آسمانی کتابوں میں خبریں دی گئی ہیں۔ باغیم بینہم، اپنے دلوں کی جلن سے، یعنی ان کے اختلاف کا سبب ان کا صرف حسد تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی، انہیں یہ خیال گزرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں، تو انہیں دنیاوی نفع کی لالچ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جب ہم حضور کی طرف لوگوں کو مبذول کر دیں گے تو پھر ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں اور دنیاوی نفع ہم سے دور ہو جائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا، جن تک حضور کی دعوت پہنچی اور انہوں نے قبول نہ کیا، ان قریب ان کا حساب ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں داخل ہوں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی میں اور میری پیروی کرنے والے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، مطیع ہیں۔ ہمارا دین دین توحید ہے، جس کا صحیح ہونا تمہیں معلوم ہے، تمہاری کتابوں سے ثابت ہے۔ اس دین کے بارے میں تمہارا ہم سے جھگڑا کرنا بالکل غلط اور باطل ہے۔ وَقُلْ، اور اے محبوب آپ فرمائیے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے فرمائیے، یہودیوں عیسائیوں سے فرما دیجئے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیین سے فرمائیے۔ یہاں امیین سے مراد ہیں وہ کافر جو اہل کتاب نہیں ہیں، یہودی عیسائی، کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب امیین میں داخل ہیں۔ یعنی محبوب آپ دنیا بھر کے سارے کافروں کو فرما دیجئے، چاہے وہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اسلمتم، کیا تم نے گردن جھکا دی، تم ایمان لائے، اپنا سر جھکایا۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، اپنی گردن جھکا دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تو وہ ہدایت پا گئے، راستہ پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے۔ منہ پھیریں گے تو اس گناہ کے یہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین خاص فضل و کرم فرمائے۔ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی، جو فیوز و برکات لیے، اللہ تعالی
ہمارے سینوں کو اس سے روشن و منور فرمائے۔